بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی اور مسلمانوں جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے بعد شاید میرا اکاؤنٹ بین ہو جائے، لیکن مجھے ٹکا فرق نہیں پڑتا۔ آپ بے شک میری ویڈیو نہ پہنچائیں، لیکن اپنی آواز میں اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، سب تک یہ بات پہنچائے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اصل میں فلسطین اور اسرائیل کے جھگڑے کے نام پر ہو کیا رہے، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے اور اس کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے۔ اگر یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی ہوتی تو اسرائیل اپنے لوگ کیوں مارتا؟ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ لڑائی ہے تو امریکہ کے لوگ کھڑے ہو کر فلسطین اور مسلمانوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اگر یہ لڑائی یہودی اور مسلمان کے درمیان ہے تو امریکہ میں یہودی کھڑے ہو کر فلسطین اور مسلمانوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ لڑائی مسلمان یا یہودی کے بیچ نہیں، اسرائیل یا فلسطین کے بیچ میں نہیں ہے۔ آپ کو بالکل بیک پہ لے چلتا ہوں کہ جہاں پہ اس کی بنیاد شروع ہوئی تھی۔ اللہ نے جب زمین بنانے سے پہلے جب آگ سے شیطانوں کو اور جنات کو بنایا اور دوسری طرف نورانی مخلوق یعنی کہ فرشتوں کو بنایا، تب بھی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں شیطان اور جو ان کے قبیلے ہیں یا جنات ہیں جتنے، وہ جو سارے قبیلے، ان کی آپس میں ہر وقت لڑائیاں جھگڑے، جنہوں نے پڑھا اس بارے میں ان کو پتہ ہوگا۔ یہ لمبی ڈیبیٹ ہے، پورا تفصیل کرنا بہت لمبا ہو جائے گا، میں شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو مارنا شروع کیا، ان کو ختم کر دیا۔ ان کی ایک جو وار ہے اس سے کئی شیطان، کئی جنات مر جاتے تھے ان کے ایک وار سے۔ ان میں سے جو ان کا سردار تھا ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، فرشتوں کو اس کو قید کر کے لائے گئے، جس کو بعد میں عزازیل بنا دیا گیا، یعنی کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، جو بعد میں ابلیس بنا۔ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، یعنی کہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ وہی لوگ جو اس وقت دنیا میں ایلومیناٹی کے نام سے، فری میسنز کے نام سے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی شیطانی پوجا کرنے والے ہیں نا، ان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ چال آج سے نہیں چل رہی۔ 2015 میں مجھے اس کا پتہ چلا تھا، اور وہ بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں ایک مووی کا، ایونجرز کا، اس کے لاسٹ میں ایک ڈائلوگ ہے، وہ اس کے پورا خلاصہ ہے۔ یہ کلپ دیکھیں ذرا۔ مجھے لگا تھا کہ آدھی دنیا ختم ہو جائے گی تو بچی ہوئی دنیا خوب ترقی کرے گی، لیکن انسان اپنے بیتے ہوئے کل کو زخموں کی طرح چاٹتا ہے، اور جب تک یہ بیوقوف لوگ بیتے ہوئے کل کو بھلا نہیں سکتے، یہ کبھی اپنے آنے والے کل کو اپنا نہیں سکتے۔ بیتے ہوئے کل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کل ہم نے جتنے فلسطینی مارے، یا کل جتنے مسلمان مارے، کل جتنے عام لوگ مارے، یہ ایک ملک میں نہیں ہے، لبنان، سیریا یا اس طرح کے کئی ملک، افغانستان، اس کو مت یاد کرو۔ جو ہم تمہیں آنے والی دنیا دے رہے ہیں اس کے بارے میں سوچو کہ ہم تمہیں کتنی ترقی دیں گے۔ ترقی کے نام پہ کیا چیز؟ یعنی کہ شیطان کے پجاری بن کر، اور پھر آپ دنیا میں سیم جینڈر کے ساتھ آپ زنا کرو، یعنی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ، کوئی بھی کسی کو قتل کرے، پوچھنے والا نہ ہو، نشہ عام ہو، شراب عام ہو، یعنی کہ جو شیطان جن چیزوں کو الاؤ کرتے وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کو یہ آزادی کہہ رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ آخر میں اس طرح مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ سچی ہیں، جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ اتنا یقین ہے تو پھر یہ سب کچھ آخرت جانتے ہوئے بھی کیوں کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دنیا سے، وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے، تب اس دن سے دجال آزاد ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا اس کی طاقت کیا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کچھ کرنے کے کیپیبل ہے، لیکن جو اس کے پیروکار ہیں وہ شاید اس سے مل بھی چکے ہیں، اور یہ خود اس پہ کئی علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ مل چکے ہیں۔ اس نے طاقت دیکھتی ہوئی، جب آپ کے ماں باپ کو آپ کے سامنے زندہ کھڑا کر دیا جائے، آپ کی آنے والی زندگی آپ کے سامنے ایک فلیش بیک جیسے دکھایا جاتا ہے، اس طرح دکھا کے آپ کو بتایا جائے کہ دیکھیں ہمارا یہ ارادہ ہے، ہم آپ کو ایک نئی دنیا دیں گے، یہ کریں گے۔ دجال جو کرے گا اس کی پاور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ نعوذ باللہ اس کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ جو کچھ دجال کہے گا وہ کریں گے، وہ دنیا کو اس آخری پیر پہ لے کے جائیں گے جہاں پر اللہ نے ڈیسائیڈ کیا۔ اس لیے یہودیوں کو ساری چیزوں پر تو یقین ہے، جو یہ ایلومیناٹی کے ماننے والے، سوری یہودی نہیں، ایلومیناٹی کے ماننے والے، جو ساری چیزوں پر ان کو یقین تو ہے، لیکن دوسری طرف ان کو اس بات کا بھی بھروسہ دجال دلا چکا ہے کہ ہم تمہیں ایک نئی دنیا دیں گے جہاں پہ موت نہیں ہوگی، اگر تم مرو گے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تم جو کچھ کرو گے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہیں دنیا کی ہر طاقت دی جائے گی، دنیا کی ہر وش تمہاری پوری ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ خواب ان کو دکھا چکے ہیں، جس پر ان کا جو شیطانی بھروسہ ہے نا وہ ٹھپا لگ چکے ہیں۔ ان کو بھروسہ ہو چکا ہے کہ یار ہم ایک نئی دنیا بنا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے کہ آدھی دنیا میں، یعنی کہ جو اس طرف نہیں آ سکتے، وہ فرق نہیں پڑتا وہ کرسچن ہے، فرق نہیں پڑتا وہ ہندو ہے، فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، عام انسان جو کہ شیطان کو نہ مانے، ان کو ختم کیا جائے، ان کو نا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ صرف وہ لوگ رہیں جو ایلومیناٹی کو مانتے ہیں، اور یہ ہونے جا رہا ہے، دیکھتے جاؤ۔ انہوں نے سب سے پہلے
جو مین باؤنڈریز ہے نا، جیسا کہ سوشل میڈیا ہو گیا، جیسا کہ آواز اٹھانے والے لوگ ہو گئے، جیسا کہ سچائی بتانے والے لوگ، ان کو خریدا، ان سب کو لے کر پوری دنیا پہ اپنا راج قائم کیا، ہر طرف اپنی باتیں پھیلائی جو کہ ابھی ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ وہ تو اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد جو سچائی ہے وہ نہیں چھپ سکتی کبھی بھی، سچائی غالب آ کے رہتی ہے۔ پوری دنیا میں اپنے ایسے لوگ بٹھائے جو کہ پاور کو ہینڈل کرے اور جو آواز اٹھا سکتے۔ فار ایگزامپل اگر ابھی پاکستانیوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ یار آپ لوگ جا سکتے ہو جہاد کے لیے، تو آپ لوگوں میں سے اگر 100 لوگ ہیں نا، 50 بے غیرت ہوں گے لیکن 50 میں ایمان ہوگا کہیں نہیں، وہ بھاگیں گے، جائیں گے لڑائی کے لیے۔ انہوں نے آپ کے اوپر کے لوگ خریدے، انہوں نے آپ کے اوپر کے لوگ خریدے تاکہ تمہاری پاور کو مینٹین کر سکے۔ انہوں نے مین پوائنٹ پکڑے، یہ بات یاد رکھو۔ اب ان کا مین مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی عام لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی ریلیجن سے، کسی بھی رنگ کے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، اگر وہ شیطان کو نہ مانے تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ باقی صرف وہی لوگ رہیں کہ وہ سارے کام کر سکے جو ان کا دل چاہے۔ کسی کو بھی اٹھ کر قتل کر دینا، کسی کے ساتھ بھی زنا کر دینا، کسی کی بھی جان لے لینا، کوئی بھی ایسا کام جو کہ شیطان کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل پروپیگنڈا، یہ ہے جس کو دی گریٹر اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اصل میں وہ دی گریٹر اسرائیل کا نام ہے صرف، اصل میں تو وہ طاقت قائم کرنی ہے جو کہ شیطان کے نام پر ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بڑی ویڈیو میں سب کچھ بتایا تھا کہ جو وہ غرقت کے درخت لگا رہے ہیں، انہوں نے وہ دیکھو کس مقدار میں پہنچا دیے۔ آج یہودی ابھی بھی غرقت کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر لڑائیاں کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کو نہیں سمجھ آ رہی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلم نہیں اور ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ الومناٹی والے کر رہے ہیں، یہ فری میسن والے کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ تباہی مچا رہے ہیں۔ یہ جو غزہ کی پٹی کو جان بوجھ کے بار بار ٹارگٹ کیا جائے، وہ تو واپس حماس سے بھی لڑ سکتے، ادھر کیوں مار رہے ہیں؟ تاکہ ایران بیچ میں کودے، ایران کودے تو امریکہ بیچ میں کودے، امریکہ کودے تو جو ان کی سپریم پاورز ہیں نا وہ ابھی تک نہیں آئی۔ سپریم پاورز جب لڑیں گی نا تب بڑا تباہی مچے گی، تب پھر صرف وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اگر کسی کے 1000 بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بچے کو 999 مرے گی۔ تو امیجن کرو کہ کس قدر بڑی تباہی یہ لوگ مچا سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے دماغ میں انہوں نے اس قدر گند بھرا ہوا ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو ایسے یقین دلائے ہوئے کہ تم اگر بوڑھے بھی ہو نا مارو، جو تمہارے سامنے آتے ہیں مارو اسے، جو اس کے خلاف بولے گا مارو، وہ تمہیں مار دیں گے، تمہاری عمر ختم ہوگی، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ دجال والا کانسیپٹ جو آپ کو بتایا۔ تو یہ جو اصل لڑائی ہے نا، یہ الومینٹی کا نام بھی ہٹا لو، شیطان اور عام انسان کے درمیان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شیطان کو عام انسان نہیں مار سکتا، اس کو مارے گا وہی جس کے پاس اللہ کی طاقت ہو، جس کے پاس اللہ کا بھروسہ ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ یار میں نہیں مار رہا، اس کو اللہ مارے گا، اور وہ امام مہدی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا علیہ السلام۔ تو آپ ہوپس آپ کو سب کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ جب بھی کوئی بھی لڑائی دیکھو تو آپ کو اس کا اصل سبب پتہ ہو کہ یار اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے، اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ جو شیطانی چالوں والے ہیں نا، یہ مسلمان کی نفس چیک کرتے ہیں، نفس کہ کتنی دھڑک رہی ہے، یہ دھڑک رہی ہے سے کیا مراد ہے۔ وہ ایک چھوٹا حملہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی بول تو نہیں رہا، پھر تھوڑا بڑا کرتے ہیں، پھر کوئی بول تو نہیں رہا، پھر تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں، پھر کوئی بول تو نہیں رہا۔ اس وقت وہ اس تہانے پہ کہ انہوں نے آدھا غزہ تباہ کر دیے، آدھا تباہ کر چکے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار سعودی نہیں بول رہا، آیا ہی نہیں ہے، یو اے ای نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، اب ٹائم ہے، اب تباہی مچاؤ۔ اور وہ اور دھمکیاں دے رہے، اور لوگ ماری جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان کو آج تک یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی، وہ سمجھ رہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہے، ہمیں کیا لینے دینا۔ ان کو نہیں پتا کہ اسرائیل نے اپنی پوری تاریخ میں ہر اپنے دوست کے، ہر اپنے سگے کے، ہر اپنے محبت کرنے والے کے جو نام اسرائیل کے الومناٹی، اس کے پیٹھ میں چھرا گھوم پائے۔ اس میں صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو کہ شیطان کے پیروکار ہوں، جو کہ اس چیز پہ بھروسہ رکھتے ہو کہ کسی بھی جان لینے کا، کسی کی بھی جان لو تو کوئی قیمت نہیں رکھتی، وہی لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ والا جو ساتھی ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ زندہ رہے یا نہ رہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ مر گیا، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مر گیا میرے ساتھی نے، یہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دجال ہے نا، اس نے بھروسہ دلائے ہوئے۔ تو یہ یاد رکھیں مسلمانوں، آپ کو عبادتوں کی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی غیبی مدد آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تب تک نہیں آ سکتی ہم پہ جب تک ہماری عبادتیں ٹھیک نہیں، نمازیں پوری نہیں۔ تو صرف دعائیں کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، اور اللہ سے بار بار اس چیز کی پناہ مانگتے رہو، جو دجال کا فتنہ آنا ہے نا اس کا پناہ مانگتے رہو، کیونکہ یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بہت چھوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو آگے ہونے جا رہا ہے، جو اس دنیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ سو ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اور اللہ تمام لوگوں کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سب کلیئر ہو گیا ہوگا۔
جزاک اللہ خیرن سننے کے لیے.